علم روشنی ہے، علم زندگی ہے۔ علم کی جستجو اور علم کی طاقت سے جو لوگ بنے روشنی کے مینار، وہی لوگ ہیں ہماری راہوں میں ہمارے معیار۔ ایسی ہی ایک کہانی ہے مسلمان سائنسدان ابن نفیس کی۔ ابن نفیس سن 1258 میں منگولوں نے عالم اسلام کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ یہ حملہ صرف انسانی جانوں کا ہی نقصان نہ تھا، بلکہ منگولوں نے مرکز خلافت میں موجود تمام کتابوں کو بھی دریائے دجلہ میں بہا دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے دریائے دجلہ کا پانی خون سے سرخ ہوا، اور پھر جب اس میں کتابیں ڈالی گئیں تو کتابوں کی انک سے وہ سرخ دریا کالا ہو گیا، یعنی مسلمانوں کا علم و فن سبھی تباہ کر دیا گیا تھا۔ مگر اسلام چونکہ اللہ کا آخری پیغام ہے، اسی لیے عالم اسلام کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ چنانچہ جس وقت منگول ناقابل تسخیر جانے جاتے تھے، اسی دور میں مصر کے حاکم سلطان بیبرس منگولوں سے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ تیاری مکمل ہو چکی تو سلطان بیبرس نے حکم دیا کہ لشکر میں طبیبوں اور جراحوں یعنی سرجنوں کو بھی رکھ لو، تاکہ دوران جنگ زخمیوں کا فوری علاج کیا جا سکے۔ سلطان نے شہر کے مرکزی ہسپتال جو بیمارستان کہلاتا تھا، وہاں کے رئیس الطبیب یعنی ڈائریکٹر کو بھی بلوا لیا۔ رئیس الطبیب دربار میں آئے تو سلطان نے کہا، ہم آپ کی خدمات سے واقف ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شہر میں آپ کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہم اسلام دشمنوں سے لڑنے فلسطین جا رہے ہیں اور ہمارے پاس منگولوں کے مقابلے میں کمک بھی کم ہے، اسی لیے آپ کا چلنا لازمی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہترین سرجری کر کے زخمیوں کو فوری شفا یاب کر دیتے ہیں۔ اس پر رئیس الطبیب نے کہا، سلطان معظم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں آپ کے کہنے سے قبل ہی اس جنگ میں جانے کا خواہش مند تھا، اسی لیے مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ ویسے بھی بیمارستان میں اب بہت سے ڈاکٹر اور سرجن بھیج چکا ہوں جو میری غیر موجودگی یا شہادت کی صورت میں علم کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ سلطان بیبرس یہ سن کر خوش ہوئے اور پھر وہ لشکر کے ہمراہ فلسطین کے علاقے میں عین جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ رئیس الطبیب راستے بھر یہی سوچ رہے تھے کہ بغداد کی تباہی کے بعد اب ہمیں دوبارہ علم و حکمت کا خزانہ جمع کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری میراث منگولوں نے تباہ کر دی ہے۔ وہ صرف طبیب اور سرجن ہی نہیں بلکہ ایک عالم دین بھی تھے جو فقہ شافعی کی کتب بھی لکھ چکے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں 50,000 احادیث بھی حفظ تھیں۔ 26 رمضان المبارک 1260 کو عین جالوت کے مقام پر گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ دونوں اطراف سے تیروں اور تلواروں کی جھنکار تھی۔ منگولوں کے پاس 1,00,000 کا لشکر تھا، جبکہ سلطان تقریباً 20,000 کی مختصر فوج کے ساتھ صف آرا تھے۔ اس دوران بے شمار مسلمان سپاہیوں کو زخم آئے، لیکن رئیس الطبیب نے ان کا فوراً آپریشن کر کے انہیں دوبارہ میدان جنگ کے قابل بنا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی نصرت آئی اور مسلمانوں نے پہلی بار منگولوں کو شکست دے کر یہ تاثر ختم کر دیا کہ منگول ناقابل تسخیر ہیں۔ مسلمانوں کی فتح پر پورے عالم اسلام میں جشن منایا گیا، اور جب یہ فاتح لشکر مصر واپس آیا، سلطان بیبرس نے تمام مجاہدین کو اعزازات سے نوازا۔ پھر دربار میں اچانک سناٹا چھا گیا اور سلطان نے کہا، اب جس شخصیت کو میں اعزاز سے نواز رہا ہوں وہ ہمارے ایسے مجاہد ہیں جنہوں نے ہزاروں مجاہدین کو جہاد کے قابل بنا کر فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد سلطان نے رئیس الطبیب کو نام لے کر بلوایا تو پورے دربار میں انہی کا نام گونج رہا تھا، الحسن علاء الدین بن الحزم بن نفیس۔ اور پھر دربار میں مبارک مبارک کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ تھے عالم اسلام کے ایک عظیم طبیب و سائنسدان جنہیں ہم ان کے مختصر نام ابن نفیس کے نام سے جانتے ہیں۔ ابن نفیس جو سن 1210 کو دمشق کے نواحی علاقے میں پیدا ہوئے، یہ وہ دور تھا جب عالم اسلام میں سائنسی علوم اپنے عروج پر تھے۔ اسی لیے ابن نفیس نے قرآن حفظ کرنے کے بعد سائنسی علوم پر توجہ دی اور سب سے پہلے طبیعات کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد ان کی دلچسپی علم کیمیا میں بڑھی اور علم کیمیا کے ذریعے ہی وہ علم طب کی طرف راغب ہوئے، اور جب ان کی دلچسپی علم طب کی طرف بڑھی تو انہوں نے دمشق میں ابن دخوار کے مکتب میں داخلہ لے لیا، جو اس وقت دمشق کا بہترین میڈیکل کالج تھا۔ انہوں نے مزید علم کے لیے مصر کا رخ بھی کیا،
जहां सुल्तान कलाउन की हुकूमत थी। इब्ने नफीस मिस्र पहुंचे तो अहले मिस्र ने उन्हें खुशामदीद कहा। इब्ने नफीस मिस्र पहुंचे तो सुल्तान कलाउन ने बीमारिस्तान अल मंसूरी में उन्हें मुलाजमत देकर उसका पहला सरबराह भी बना दिया, जहां इब्ने नफीस ने पहली बार ऑपरेशन के दौरान तजुर्बा किया कि इंसानी खून जिस्म में किस तरह गर्दिश करता है और किस तरह जिस्म में सर्कुलेट होता है। इससे कबल साइंसदानों का यही नजरिया था कि खून दिल से बराह रास्त ही जिस्म में मुंतकिल होता है, लेकिन इब्ने नफीस ने यह साबित किया कि दिल अपने दाएं खाने से खून बनाकर फेफड़ों में भेजता है, जहां से ये ऑक्सीजन बनाता है और फिर ये शरियानों से होता हुआ दिल के बाएं जानिब आता है। इस तरह दुनिया को पहली बार जिस्म में खून की गर्दिश के निजाम का पता चला और आज भी जदीद साइंस इस नजरिए को मानती है जिसे इब्ने नफीस ने आज से तकरीबन 800 साल पहले यानी सन 1242 में पेश किया था, वरना इससे कबल यूनानी तबीब जालिनूस का नजरिया ही माना जाता था। इस तरह इब्ने नफीस ने गुर्दों और फेफड़ों के फंक्शंस भी मालूम किए और पहली बार हार्ट अटैक पर किताब अल रिसाला इल्मुल कल्ब भी तहरीर किया, जिसे यूरोप में 18वीं सदी तक पढ़ाया जाता रहा। इब्ने नफीस ने इल्म जराही पर भी किताबें लिखी और ऑपरेशन के लिए कई आलात भी ईजाद किए। इसके अलावा उन्होंने बेशुमार किताबें तहरीर की, जिनमें अल मजहब फिल कहाला, अल मुख्तार फिल अग़ज़िया, शरह तक़द्दमुल मारिफ़ा, शरह मसाइल हनैन बिन इसहाक, शरहुल हदाया, इब्ने सीना की किताब अल कानून का इख्तिसार, अल मुअज्जज़ फिल तिब भी शामिल है। बिलाखिर आलमे इस्लाम के इस अजीम तबीब और साइंसदान ने 17 दिसंबर 1288 को मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में वफात पाई और वो वहीं मदफून हुए।